بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر۔ دونوں ہی دریا کے شکاری تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا، مگر جب مچھلیوں کے لیے جال دریا میں ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں اس میں آ جاتی اس کو کھینچنا مشکل ہو جاتا تھا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی اور اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کے چھت پر گئی۔ اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسے پیدا ہوا، کاش میں بھی ایسی ہی ہوتی۔ کافر کی بیوی بولی، اپنے شوہر کو آمادہ کر لے، وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کرے تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غمزدہ سی ہو کر نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا اس نے بیوی کا حال متغیر دیکھ کر دریافت کیا، آخر کیا بات ہے جسے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگی، بس میاں، یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود کی عبادت کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ خدا کی بندی، خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت کے بعد یہ کفر کی باتیں کرتی ہے۔ تو عورت بولی، بس مجھ سے اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں تنگی میں نہیں رہ سکتی، جبکہ تمہارے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیورات اور عمدہ عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت حد سے بڑھ چکی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے، اس نے عورت کو تسلی دی، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کل سے میں کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے مجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا۔ اس نے اپنی حالت درست کر لیا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی اور سویرے ہی وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ پوچھی۔ یہ دیکھ کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ رات کو جب وہ گھر آیا تو اس کی بیوی نے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، اس نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط کی ہے۔ بیوی بولی کہ آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح برابر وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا، اور تیسویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم مجھے مزدوری لا کر نہیں دیے تو تم پر مجھے طلاق دینا لازم ہو۔ یہ سن کر اس کو اس قدر پریشانی لاحق ہوئی اور تیسویں صبح کو اس نے یہودی سے کہا، کیا تم مجھ کو مزدوری پر لگاؤ گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، ہاں، تم کو مزدوری تو مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام کرنے لگا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام 29 اشرفیہ لے کر اس کی بیوی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، میں بادشاہ کا قاصد ہوں، اس نے یہ اشرفیہ لے کر مجھ کو تیرے پاس بھیجا ہے اور فرمایا کہ تیرا شوہر ہمارے کام میں تھا، ہم نے اس کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اس نے ہم کو چھوڑ دیا، اور وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ ہمارا کام کرتا تو ہم اس کو اور زیادہ اجرت دیتے، بس یہ ایک اشرفی کی کمی اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ عورت اس میں سے ایک اشرفی لے کر بازار چلی گئی، جس پر اس کو صراف نے 1000 درہم اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دی۔ اور جب شام کو وہ مرد مومن گھر واپس آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، آج میں ایک یہودی کے کام پر گیا ہوا تھا۔ بیوی کہنے لگی، آخر بادشاہ کی خدمت کو چھوڑ کر تم دوسروں کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اس نے اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش میں آیا تو وہ بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں ہی مصروف رہا، اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اور ایسے ہی اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب